کیا آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر اب تک 5 مرتبہ بغاوت کی تحریک اٹھ چکی ہے، جبکہ بلوچی یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے الگ ہو کے اپنا ایک الگ ملک بنائے۔ سب سے پہلی بغاوت کی لہر بلوچستان کے اندر 1947 سے لے کے 48 تک چلی تھی، جب بلوچ ریبلز نے ہتھیار اٹھا لیے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہم الحاق نہیں کرنا چاہتے، ہم الگ سے ایک آزاد خود مختار ریاست بن کے رہنا چاہتے۔ بغاوت کی دوسری لہر 1958 میں جب مارشل لاء لگا تب چلی تھی۔ اس میں نواب نوروز خان نے پاکستان کی 1 یونٹ پالیسی کے خلاف رجسٹ کیا، اور انہوں نے یہ رجسٹ کیا کہ ہمیں جو سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے اس کا ہاف ایکول ڈسٹریبیوشن شیئر چاہیے۔ بغاوت کی تیسری لہر 1963 میں شروع ہوئی، جب ایوب خان نے بلوچستان کے مقام پہ سوئی گیس کی سپلائی کو کنفرم کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے ملٹری بیسز بلوچستان میں بنانا شروع کی، تو شیر محمد بنجرانی نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار اٹھا لیے اور پاکستانی فورسز سے لڑنا شروع کر دیا، تاکہ وہ ایکول ریپرزنٹیشن وہ بھی چاہتے تھے گیس کے شیئر میں سے۔ چوتھی بغاوت کی لہر بلوچستان میں تب چلی جب ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ بلوچ ریبل جو کہ عراقی ایمبیسی سے ہتھیاروں سمیت برآمد ہوئے تھے، ان کے بنیاد پہ صوبائی حکومت ختم کر دی اور ایک اسپیسیفک علاقے میں بلوچستان کے اندر مارشل لاء لگا دیا۔ تب بھی بلوچ ریبلز نے ہتھیار اٹھائے اور پاکستان آرمی کے خلاف نئے سرے سے لڑنا شروع۔ اور 5ویں انسرجنسی 3 جنوری 2005 سے شروع ہوئی، جب کیپٹن حماد پاکستان آرمی کے کیپٹن نے سوئی گیس کے کمپاؤنڈ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کیا۔ اس ریپ کے نتیجے میں جنرل مشرف نے اور اعلیٰ ملٹری کمانڈ نے کچھ زیادہ بلوچوں کی بات نہیں سنی، اور جنرل مشرف نے غیر ذمہ دارانہ قسم کے ریمارکس دیے، جس کے نتیجے میں بلوچ اکبر بھگٹی کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور پاکستان آرمی کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، اور وہی ڈیمانڈ کی جو سب سے پہلے کی تھی کہ ہم الگ ملک چاہتے ہیں۔ اس میں اکبر بھگٹی 2006 میں اسی انسرجنسی کے نتیجے میں شہید ہو گیا یا مارا گیا۔ اور چھٹی لہر مانا جا رہا ہے یہ ہے جب 20 نومبر کو بلاچ بلوچ کو سی ٹی ڈی نے اریسٹ کر کے 24 نومبر کو مار دیا، انکاؤنٹر کر دیا، تو اس کے بعد ایک لانگ مارچ جو کہ بلوچستان سے چلا، پنجاب میں ہوتے ہوئے اسلام آباد تک آیا، اس لانگ مارچ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چھٹی بغاوت کی لہر، یہ چھٹی انسرجنسی کی لہر ہے، اور جو کہ کسی بھی سمت میں پاکستانی پولیٹکس کو لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ آج کی جو بغاوت ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے۔ میرا پاک پروردگار پاکستان کی سالمیت کی خیر کرے، پاک پروردگار ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔